رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتی ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پر نور آیا جناب صدر مجلس اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دائی امن صدر ذی وقار آج سے تقریباً 1400 سال قبل سرزمین پر وحشت کی رات چھائی ہوئی تھی سورج کی ظلمت کی قبا میں نکلا طلوع ہوتا تھا اور چاند کی چاندنی جاتے جاتے اپنے ساتھ بے کسوں کی امیدیں بھی لے جاتی تھی انسانیت ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا اشرف المخلوقات نے جہالت اس قریش پر اپنے پنجے اس طرح گاڑے ہوئے تھے کہ اشرف المخلوقات اپنے خداؤں کی تخلیق کر ان کی پوجا کرنے لگے تھے قتل و غارت اور لوٹ مار پر فخر کیا جانے لگا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار وہی شہسوار اور شہر کا سردار بن گیا تھا معصوم بچیوں کو زندہ تربور کیا جانے لگا لوگ خدا بغاوت پر اتر آئے اس سے پہلے کہ خدا کا قہر اس دنیا کو لے ڈوبتا کہ رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش آیا اور ان کا رحم آمینہ کے رحم میں رحمت للعالمین بن کر نازل ہوا جی ہاں جناب والا 12 ربیع الاول 571 کو اس دنیا میں اس عظیم ہستی نے جنم لیا جس کے آنے سے دنیا کا دستور بدل گیا اس نے نفرتوں کو محبت کی دہلیز پر یوں قتل کیا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے لیے خون بہانے کو تیار ہو گئے جو ان سے ملتا اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا کوئی صدیق کوئی عادل کوئی ذوالنورین کوئی حیدر بن گیا کوئی شیخ اللہ کوئی اسد اللہ بن گیا جو ان کی نگاہ میں آئی وہ ام المومنین بن گئی مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے عزیز ساتھیوں خالق کائنات خود بھی رحمت ہے اور آپ کے عظیم محبوب بھی امن و سلامتی کے کامل ہیں کیونکہ جانی دشمن بھی جانثار بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1000 مربع میل پر عظمت خدا بندی کا پرچم لہرانے لگا اور مامور عالم نور چمکانے لگا صدر علی وقار اگر میرا نبی بتانے اعظم کو توڑنے کے لیے کردار کی بجائے تلوار کا سہارا لیتا تو یہ دنیا ہمیشہ کفر و ضلالت اور ظلم و جہالت میں ڈوبی رہتی دشمن کبھی دوست نہ بنتے پھر دیکھو خطاب کے بیٹے عمر کو جو ہاتھ میں تلوار لے آیا اور کیسے دینوں کا وقت عالم پلٹا کیونکہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں جناب والا ماہ ربیع الاول کی سہانی صبح وادی فاران کے چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا کہ دائی امن و سلامتی کا قانون پھوٹا جس کی چکا چوند سے ارض و سما جگمگا اٹھا آسمان نے کہا میرا مالک آ گیا زمین نے کہا میری رونق آ گئی بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا یتیموں نے کہا ہمارا ولی آ گیا غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا نبیوں نے کہا ہمارا امام آ گیا نمازوں کو سرور مل گیا سجدوں کو تقدس مل گیا جبی کو سجدہ مل گیا بے سہاروں کو سہارا مل گیا بے قراروں کو قرار مل گیا عاشقوں کو محبوب مل گیا بے صبروں کو صبر مل گیا عاصیوں کو اکرام مل گیا متقیوں کو انعام مل گیا نبیوں
امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سخیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی، غلاموں کو حکومت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کو رحمت للعالمین مل گیا۔ جناب صدر، کوئی فاتح ہو یا حکمران، ظلم و زیادتی اور انتقام سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، مگر میرا نبی فاتح بھی ہوا اور حکمران بھی، لیکن کبھی ظلم و زیادتی کا انتقام نہ کیا اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا، حتیٰ کہ اپنے سگے چاچا کے قاتل کو بھی معاف فرمایا۔ ہو لاکھوں سلام ان پر پتلا کو جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام ان پر پتلا کو جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام سکون، طوفان کے رخ موڑ دیے، کیا کچھ نہ دیا اس دائی عمل نے انسانیت کو، دستور دیا منصور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دی۔ جناب صدر، میرا خیال ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات کو عالم سطح پر آئینی حیثیت دی جائے اور اس کو نافذ العمل اور بروئے کار لایا جائے، ساری دنیا سے ظلم و استحصال ختم ہو جائے گا اور امن و امان کی فضا میں ساری فضا میں ایسے پھول کھلیں گے جس کی خوشبو سے ساری انسانیت کے تمام گوشے مہک اٹھیں گے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔